بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل روزہ، وہ اعذار جن کی وجہ سے روزہ نہ رکھنا یا توڑ دینا جائز ہے۔ نمبر 1، اگر ایسی بیماری ہے کہ روزہ نقصان دیتا ہے اور یہ ڈر ہے کہ اگر روزہ رکھے گا تو بیماری بڑھ جائے گی یا صحت میں دیری ہوگی یا جان جاتی رہے گی، تو روزہ نہ رکھیں۔ جب صحت ہو جائے تو اس کی قضا کر لیں، لیکن فقط اپنے دل سے ایسا خیال کر لینے سے روزہ چھوڑ دینا درست نہیں ہے، بلکہ کوئی مسلمان دیندار ماہر حکیم یا ڈاکٹر کہہ دیں کہ تم کو روزہ نقصان دے گا تب چھوڑنا چاہیے، پھر تندرستی کے بعد اس کی قضا کر لی جائے۔ نمبر 2، حاملہ عورت کو کوئی ایسی بات پیش آ گئی کہ جس سے اپنی جان یا بچے کی جان کا خطرہ ہے تو روزہ نہ رکھنا جائز ہے، اور اگر روزہ رکھا پھر اپنی جان یا بچے کی جان کا خطرہ ہو تو روزہ توڑ دینا بھی جائز ہے۔ اس روزے کی قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہ ہوگا۔ نمبر 3، کسی شخص نے روزہ رکھا پھر اچانک ایسا بیمار ہو گیا کہ اگر روزہ نہ توڑے گا تو جان خطرے میں پڑ جائے گی یا بیماری بڑھ جائے گی تو روزہ توڑ دینا جائز ہے، بعد میں قضا لازم ہے، کفارہ لازم نہ ہوگا۔ نمبر 4، شوگر کے مریض نے روزہ رکھا، اچانک پیاس کی شدت سے بے تاب ہو گیا، اب جان کا خطرہ ہے یا بیماری بڑھ جانے کا اندیشہ ہے تو روزہ توڑ دینا جائز ہے، بعد میں قضا کرنی ہوگی، کفارہ لازم نہ ہوگا۔ شامل بیماری میں چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا یا فدیہ۔ اگر بیماری کی وجہ سے رمضان میں روزہ نہیں رکھے تو ان روزوں کی بعد میں قضا کرنا ضروری ہے۔ جب تک ان روزوں کو قضا کرنے کی طاقت ہو تو روزوں کے بدلے فدیہ دینا معتبر نہیں ہے۔ یہ مسئلہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے خاص۔ جب تک ان روزوں کو قضا کرنے کی طاقت ہو تو روزوں کے بدلے میں فدیہ دینا معتبر نہیں ہے۔ روزوں کا فدیہ اسی وقت معتبر ہوتا ہے جب کہ انسان بیماری یا ضعف کے اس مرحلے پر پہنچ جائے کہ زندگی بھر روزہ رکھنے کی طاقت نہ رہے۔ اس لیے اگر ایک ساتھ تمام روزوں کی قضا نہ کر سکے تو رمضان کے بعد ہر مہینے میں تھوڑے تھوڑے کر کے تمام روزوں کی قضا کر لی جائے۔ فدیہ ادا کرنے سے ذمہ ختم نہ ہوگا، لیکن بیماری یا ضعف کی وجہ سے ان روزوں کی قضا کرنے کی بالکل قدرت نہ ہو اور آئندہ زندگی بھر تک صحت مند ہونے کا امکان بھی نہ ہو تو ہر روزے کی طرف سے فدیہ ادا کرنا ضروری ہے۔ ایک روزے کا فدیہ صدقۃ الفطر کی مقدار تقریباً 2.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت فقیر مستحق زکوٰۃ کو ادا کرنا ضروری ہے۔ فتاوی عالمگیری۔ مسائل وتر۔ وتر میں بھول سے قاعدہ اولیٰ کے بجائے تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جانا۔ اگر کوئی شخص وتر پڑھتے ہوئے قاعدہ اولیٰ کے بجائے تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا تو اسے چاہیے کہ قاعدے کی طرف نہ لوٹے بلکہ نماز پوری کر کے سجدہ سہو کر لے، لیکن اگر قاعدہ اولیٰ کی طرف لوٹ گیا اور قاعدہ کر کے پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو کر نماز پوری کی تو بھی راجح قول کے مطابق سجدہ سہو کے ساتھ نماز درست ہو جائے گی۔ شامل دعائے قنوت یاد نہ ہو وہ کیا پڑھے؟ جس شخص کو دعائے قنوت یاد نہ ہو وہ دعائے قنوت یاد کرنے کی مسلسل کوشش کرتا رہے اور یاد نہ ہونے تک 3 مرتبہ اللہم اغفر لی پڑھیں یا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار پڑھیں یا ربی یا ربی یا ربی 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ امام صاحب نے وتر میں دعائے قنوت نہیں پڑھی اور رکوع میں چلے گئے، اور مقتدیوں میں سے بعض نے رکوع کیا اور بعض نے رکوع نہیں کیا، اس کا کیا حکم ہے؟
امام صاحب نے وتر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھے بغیر رکوع کر دیا۔ امام صاحب کے ساتھ نچلے حصے میں نماز پڑھنے والوں نے بھی رکوع کر دیا، البتہ اوپر کے منزلے والے مقتدی تکبیر کہہ کر دعائے قنوت پڑھنے لگے۔ پھر جب امام صاحب نے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا، تب اوپر کے منزلے والے مقتدیوں کو علم ہوا کہ امام صاحب نے تکبیر کہہ کر دعائے قنوت نہیں پڑھی بلکہ رکوع کر دیا ہے۔ پھر امام صاحب کے رکوع کے بعد اوپر کے منزلے والے بعض مقتدیوں نے رکوع کر کے سجدہ کیا اور بعض مقتدیوں نے رکوع کیے بغیر سجدہ کیا۔ ایک تو رکوع کرنے والے تھے اور ایک بغیر رکوع والے، تو امام صاحب کی نماز صحیح ہو گئی، اور جس نے امام صاحب کے ساتھ یا امام صاحب کے رکوع کرنے کے بعد رکوع کیا، ان سب کی نماز بھی صحیح ہو گئی، لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جن مقتدیوں نے رکوع نہیں کیا ہے، ان کی نماز فرض یعنی رکوع چھوٹ جانے کی وجہ سے صحیح نہیں ہوئی، ان کو نماز لوٹانا ضروری ہے۔ اور امام صاحب اخیر میں سجدہ سہو کر لیں، کیونکہ دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے، اور واجب بھول سے چھوٹ جانے سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ فتاوی رحیمیہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ شامل عبادت ہے